بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ منیر نیازی کا شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے اندر مسلسل جاری ہے۔ ابھی پہلے بحران ختم نہیں ہوئے کہ سپریم کورٹ دے فیصلے نے ایک نواں کٹا کھولتا ہے، اور وہ نواں کٹا جو ہے وہ پاکستان کے اندر جاری سیاسی اور آئینی بحرانوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ کس طرح کرے گا، اس سارے ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، کوئی تقریباً کم و بیش میرا خیال ہے کوئی 50 دنوں سے زیادہ سماعت ہوئی ہے اس کیس کی، جس کو صدر کا صدارتی ریفرنس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے رائے مانگی تھی ایکچولی سپریم کورٹ سے کہ 63A جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کوئی بندہ لوٹا ہو جائے، کوئی دوسرے پاسے ووٹ جا کے پا دے تو کیا اس کو نااہل تاحیات کیا جائے گا، کیا اس کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اس پر انہوں نے 4 سوال بھیجے تھے، ان میں سے 3 سوالوں کا جواب انہوں نے دے دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا اگر وہ ووٹ کاسٹ کرے گا۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 63A جو ہے اس کو 17 کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، وہ سیاسی جماعتوں سے ڈیل کرتا ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اگر ایک بندہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس سے پھر وزیر اعظم بدل سکتا ہے، اس سے پھر بجٹ جو ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، اس سے بہت ساری یعنی حکومتیں چینج ہو سکتی ہیں۔ ووٹ کی طاقت تو اندازہ لاؤ، ٹھیک ہے، اتنا اہم ہوتا ہے ایک ایک ووٹ۔ باہر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس معاملے کو سپریم کورٹ نے اپنا جو بھی رائے تھی وہ دے دی ہے، لیکن یہ صرف رائے نہیں ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ یعنی باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی فیصلے کرے گا منحرف ارکان سے متعلق، وہ اس ساری فیصلے کو مد نظر رکھ کے کرے گا۔ اچھا، اس کا جو پولیٹیکل سے معاملات گڑبڑ ہوں گے وہ میں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ ویسے تو فواد چودھری صاحب آج جھوٹ سے جھوٹ بول رہے تھے، ایڈا پکا بنا کے منہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یار، یعنی وکیل ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وفاد چودھری صاحب وکیل ہیں، صحافی بھی رہے ہیں ایک دور میں، لیکن وکیل ہیں ویسے پیشے کے اعتبار سے، ڈگری انہوں کو وکالت دی ہے، اور وہ اتنا پکا منہ بنا کے جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے جناب وہ 63A کو 62A سے ملا کے پڑھا جائے گا، اپنی انٹرپریٹیشن کری جا رہے ہیں، نہ انہوں نے فیصلہ چھوڑا سی، نہ گل نہ بات۔ انہوں نے کہا جی حکومتیں مک گئیں، وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہا اور حمزہ جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہا، لہٰذا نیا انتخاب ہوگا۔ اب اس ملک میں نیا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جی قومی اسمبلی کے اندر تو شہباز شریف کے پاس جو ہے وہ اکثریت ہی نہیں رہی، ان کے پاس تو 169 لوگ رہ گئے ہیں۔ تو اب صدر ان کو کہہ دے گا کہ اعتماد کا ووٹ لے، میں کہتا ہوں صدر ان سے کہہ دے تو اعتماد کا ووٹ لے نہیں سکتے۔ اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے یار، کچھ خدا کا خوف کرے فواد چودھری صاحب، یعنی آپ پکا یا منہ بنا کے جھوٹ بولی جاؤ گے تو سمجھو گے لوگ کی تہاڈی گل من لین گے۔ او بھائی، باقی لوگوں نے بھی آئین پڑھا ہوتا ہے، باقی بھی خبریں سن رہے ہوں نے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ بٹ اینی وے ان کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں ہے نا، تو پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچ کی بنیاد پہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ جتنے سچ آئے گا اتنے عمران خان نااہل ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ لہٰذا وہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ جھوٹ پہ مبنی ساری باتیں کرتی ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں بھی جھوٹ بولتی ہیں، نہیں کہ ساری کو تو اتری ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتی ہے، پر جنہ ہے بول دی نا اللہ اللہ تو کنن ہاتھ لانے دل کرتا ہے۔ خیر میں لا بھی لے رہے اس چکر سے۔ اچھا جی، اس کا جو قومی اسمبلی میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ جو وہ 20 ارکان جن کا منحرف ارکان جن کو کہا گیا، انہوں نے لوٹے کہا یہ راجہ ریاض وغیرہ کو، یہ جو ہیں پی ٹی آئی والے، ان کے جو پہلے تو جو گیا ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کے خلاف ریفرنس، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو فارغ کر دیا پی ٹی آئی کی درخواست کو۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے ووٹ ہی نہیں پایا تو انہوں نے کس حساب دے نال اسی نااہل کریے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، اب اس فیصلے کے بعد بھی یعنی جو سپریم کورٹ کا ایک رائے آئی ہے سامنے، جس کو ویسے فیصلہ ہی ہے، مطلب ایم ہی رائے کیا چھڑ دینے ہوں فیصلہ ہی جس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وہ قومی اسمبلی میں کوئی صورتحال تبدیل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب قومی اسمبلی کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہے، وہاں پر 2 ارکان ہیں جو کہ مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی چودھری پریز لائی کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی پارٹی کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین۔ چودھری شجاعت حسین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے ان دونوں ارکان کو، یعنی اپنے بیٹے کو بھی اور جو دوسرے رکن ہیں ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے ووٹ دے دیں۔ لہٰذا چونکہ صدر کی رائے
پارلیمانی پارٹی کی جو سربراہ ہے اس کی رائے زیادہ امپورٹنٹ قرار دی گئی ہے. وہ بھائی کہتا کہ میں نے اجازت دیتی ہوئی ہے, لہٰذا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ 174 ووٹ ان کے پاس پورے ہیں. 3 پتہ نہیں کہڑے نون لیگ دے چھڑ گئے. یہ فواد چودھری انہوں پتہ ہوئے گا. ابھی تک میں نے تو بڑی کوشش کی ادھر ادھر پتہ کرنے کی, فواد چودھری تو پتہ ہوئے گا. بہر اگر اعتماد کے ووٹ کی بات بھی آئے گی تو شہباز شریف صاحب کا دل ہوئے گا تو اعتماد کا ووٹ لب جائے گا. وہ گھبرانے کی گل کوئی نہیں. ویسے شہباز شریف دل چھڑ کے الیکشن کرانا چاہ رہے ہوئے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ادروائز اس فیصلے کی روح سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان پہ اثر نہیں پڑتا. اثر کہاں پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے پنجاب کے اندر. اور پنجاب آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست کا, سیاسی لوگوں کی سیاست کا, یعنی جو سیاستدان ہیں ان کی سیاست کا کے لیے بڑا نا ایک دل جان دل ربا قسم کا صوبہ ہے, کیونکہ اس کی آبادی بہت زیادہ, وسائل بہت زیادہ ہیں. یہاں پر جو بندہ وزیر اللہ بنتا ہے, جو بندہ وزیر بنتا ہے, جو بندہ یہاں پر اسپیکر ہوتا ہے, سر وہ 12-14 کروڑ بندے دے اتنے اسپیکر ہوتا ہے. تو وہ اس کے اختیارات اور اس کی انجوائمنٹ جڑی لگژریز نے وہ اخیر ہیں. اور پھر جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان میں کوئی 70% تو زیادہ لوگ ساڑھے پاس بھی ہیں. جہلم, خوشاب, پنڈی, یہ پنجاب, گجرات, یہی ایریاز ہیں سارے کے سارے. تو لہٰذا کہا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کی ساری سیاست کو ڈرائیو کرتا ہے. بٹ میں جو بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں 25 ارکان کے خلاف ریفرنس کیا ہوا ہے, جو پی ٹی اے کے ارکان نے لوٹا ہو کر حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیے تھے. یہ لوٹے والا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں. ان میں میرے کچھ واقف کار ہیں, اچھے خاصے عزت دار لوگ ہیں, لیکن بہرحال ان کو وہ لوٹا کہتے ہیں. میں انہیں منحرف رکن کہتا ہوں یا باغی رکن کہتا ہوں. وہ باغی جڑے نا 5 جنے انہوں کا گیا ہوا ہے ادھر ریفرنس کیا ہوا ہے, اس پر سماعتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. آج فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا اور وہ کل سنایا جانا تھا, لیکن کاز لسٹ میں سے الیکشن کمیشن نے اس کو نکال دیا ہے. 22 تاریخ تک الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے, 22 تاریخ تک انہوں نے فیصلہ دینا ہے. اب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, پہلی بات تو یہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. دوسری بات یہ چونکہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے عمران خان بھیج چکے ہیں, تو پھر اگر اس کو کنسیڈر کر لیا جائے گا کہ ہاں انہوں نے ووٹ پایا تو پھر یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے, ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی. جب ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس 186 جو ریکوائرڈ نمبر ہے, جو کہ گولڈن نمبر ہے پنجاب کا وزیر اللہ بننے کے لیے, 186 وہ نہیں رہتا. اور وہ جب نہیں رہے گا تو اب اس کے بعد پی ٹی اے لے جڑے نا مٹھائیاں ونڈ رہے ہیں اور ٹول ٹمکے پا رہے ہیں کہ جناب پیو بھی فارغ ہو گیا تو پتر بھی فارغ ہو گیا. سمجھ نہیں آتی یار, ویسے کیا عجیب ایک جھوٹ گھڑتے ہیں, اس پر یقین کرتے ہیں, پھر سب کو اس کا یقین دلاتے ہیں. جس لئے گل سچی باہر آندی تو پھر جو سچی گل ہوندی ہے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کے خلاف باقاعدہ طور پر یعنی وہ مظاہرے شروع کرتے ہیں. پھر وہ جناب ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلانا شروع کرتے ہیں, جی ایتھے پاکستان جب ہے کہ نہیں چلا سکتے تو باہروں بیٹھ کے چلوانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے پی ٹی آئی. اللہ معاف کرے جس نے بھی اس پی ٹی آئی کو یہ ساری ٹیکنالوجیز اور یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. پتہ نہیں ہوں میں کیا بددعائیں دینے کو دل کرتا ہے پر میں نہیں دینا, روک لینا. میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب وہ بھنگڑے پائے جا رہے ہیں کہ جناب بچہ وزیر اللہ فارغ ہو گیا. میں ایک بندے کا میں نے دیکھا اور اس نے یہ ٹویٹر پر لگایا ہوا تھا, مجھے بڑا حادثہ آیا. آئین سے چونکہ نابلد ہیں, ہوگا یہ آئین یہ کہتا ہے کہ جناب اگر ایک بندہ جو انتخاب ہوگا 2 لوگوں کے درمیان یا 3 لوگوں کے درمیان یا 4 لوگوں کے درمیان, ظاہر ہے کہ 2 سے زیادہ امیدوار بھی ہو سکتے ہیں پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں, وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ کے, تو وہ اگر کوئی 51% آف ٹوٹل ووٹ یعنی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے 371 ارکان ہیں ان میں سے 186 کا نمبر نہیں لے کے جاتا تو پھر دوبارہ انتخاب ہوگا. جب دوبارہ انتخاب ہوگا تو اس میں بھی کوئی بندہ اگر دوبارہ 186 نہیں لے کے جا سکتا تو پھر دوبارہ انتخاب ہوگا, یعنی 12 انتخاب ہوگا. جب 12 انتخاب ہوگا تو اس میں جس بندے کو سب تو بہتے ووٹ ہون گے پاجی وہ وزیر اللہ ہوئے گا. ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿਛੀ ਹੋਏਗੀ, यानी वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा. अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमज़ा शहबाज शरीफ को सत्ते खा रहे हैं. क्यों सत्ते खा रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर
25 ارکان، پہلے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ نااہل نہیں ہوں گے، میرا ذاتی خیال ہے، لیکن یا ڈی سیٹ نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے تو میں اس پر اپنی مزید رائے اس پر روک لیتا ہوں، کیونکہ سارا کچھ سنا جا چکا ہے، جو ہے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، وہ کل نہیں سنا رہے تو پرسوں سنا دیں گے، پرسوں نہیں سنا رہے تو ترسوں سنا دیں گے، مطلب ہے کہ اگلے 5-6 روز میں فیصلہ آنا ہے، تو جب آئے گا پتہ لگ جائے گا، میری رائے غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں آئے گا، لیکن فرض کرتے ہیں کہ اگر وہ فیصلہ خلاف آ جاتا ہے تو پھر پارٹی پوزیشن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر کچھ اس طرح بن جاتی ہے، پی ٹی آئی کے 183 ارکان میں سے 25 تو نااہل یعنی ڈی سیٹ ہو جائیں گے، 25 سیٹیں دے گئیاں، جب 25 سیٹیں چلی گئیں تو پی ٹی کے پاس رہ گئے جناب 158، 10 ہیں کاف لیگ کے، تو یہ اگر ملا لے جائیں تو یہ 158 اور 10 ملا لے تو 168 ان کے پاس بن جاتے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون ہے ان کے پاس ہے 165 میں سے کوئی بندہ لوٹا نہیں ہوا، یعنی اس نے کسی دوسری طرف ووٹ نہیں دیا، اور سپریم کورٹ کے آج کے رائے یا فیصلے کے بعد وہ جرت نہیں کرے گا دوسرے پاس سے ووٹ دینے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ووٹ اکاؤنٹ ہی نہیں ہونا۔ دیکھیں بہت بڑی پابندی لگا دی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا ہی نہیں، لہٰذا اس کا ووٹ ہوئے نہ ہوئے، وہ پاوے نہ پاوے، وہ تو دماغ خراب، دوسرے پاس ووٹ بھی پاوے تے مطلب ڈی سیٹ بھی ہو جائے تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرے گا۔ وہ 4 ایک جو تھے ان میں سے 3 واپس آ گئے تھے، تو یہ ہے نا، یہ ایک صورتحال۔ تو 165 پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، آزاد ارکان جو ہیں وہ بھی 4 ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو 6 ارکان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو کل ملا لیا جائے تو یہ 182 کا فگر بن جاتا ہے۔ سر یہ آپ کے میں گوش گزار کروں، 182 ہیں حمزہ صاحب کے پاس، اس کے بعد 168 ہیں کس کے پاس؟ پرویز الہی صاحب، دوبارہ انتخاب کی صورت میں، تو جڑا بہتے ووٹ لے گا پائن وہ جیت جائے گا، اللہ اللہ خیری صلی اللہ۔ لہٰذا حمزہ صاحب ہوں ستے خیرہ نے اس وقت تک، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جناب کہے کہ جناب ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، میں اسمبلی توڑ دینا، نویں الیکشن میں چلے جاؤ، جیسے نون لیگ کو ایک آئیڈیالوجی ہے انہوں نے بائے کی ہوئی ہے اور اس پر وہ بڑا یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ الگ ہوگی، مگر فی الحال اس فیصلے کے بعد یہ حالات پیدا ہوں گے۔ میں آپ سے ایک اور چیز آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد تو عدم اعتماد کا راستہ بند ہو گیا۔ آرٹیکل 95 جو ہے پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے، میرا خیال ہے، میری یہ رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس لیے کہ یہ جو ارکان ہیں جو ووٹ دوسری طرف ڈال ہی نہیں سکتے، اگر فرض کرتے ہیں کوئی سمپل میجورٹی کے ساتھ ایک پارٹی آ جاتی، کوئی ایک پارٹی آ جاتی ہے، عمران خان، اللہ نہ کرے ویسے، لیکن اگر فرض کریں وہ سمپل میجورٹی سے آ جاتے ہیں، ان کے اپنے ہی ارکان جو ہیں وہ 172 ہوتے ہیں ادھر اپنا قومی اسمبلی کے اندر، تو پھر سر وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بہت اپنے آپ کو چنگیز خان کا جو ہے نا باقاعدہ طور پہ کیا چنگیز خان تو وقت سمجھتے، چلے میں الفاظ اپنے روک لیتا ہوں، ٹھیک ہے، چنگیز خان سے وقت سمجھتے اپنے آپ کو، تو وہ تو پائن جو مرضی کرتا پھرے گا، تو پھر اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار صرف عدم اعتماد ہے، اور عدم اعتماد جو ہے وہ اس کا راستہ بند کر دیا گیا آج کی اس رائے کے بعد جو سپریم کورٹ کے 3 معزز جج صاحبان نے دی ہے، بینچ 5 کا تھا، 2 نے اختلاف کیا، 3 نے یہ رائے دی ہے۔ اب اس کے بعد تو پھر آرٹیکل 95 آپ جناب ختم کر دیں آئین میں سے، پھر اس کی ضرورت کوئی نہیں رہتی۔ ایس این بون صاحب کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ جناب اس پر جو ہے باقاعدہ طور پہ اس پہ ریویو میں جانا چاہیے، اور ریویو میں جائیں گے بھی، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چلا جائے گا ریویو کے اندر، اور پھر اس پہ بحث ہوگی، وہ ایک لمبا پروسیس ہے جو چلتا رہے گا۔ اچھا اب میں پنجاب کی طرف دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ گورنر راج لاتا جائے۔ گورنر راج سر 2 طریقے سے لگتا ہے آئین کے تحت۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے یا وہ جو ہے اپنا اسمبلی وہ لکھ کے بھیجے صدر کو کہ جناب یہاں پر گورنر راج لگا دیں، اور وہ لکھ کے بھیجے گی وفاقی گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے وزیر اعظم، وزیر اعظم لکھ کے دے گا صدر کو، اور صدر یہاں پر گورنر راج نافذ کر دے گا۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر اس صوبے کے اندر جہاں پر گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر سر کوئی ایسی جنگ چھڑ جائے باقاعدہ طور پہ، یعنی وہاں پر حالات غیر معمولی نوعیت کے ہو جائیں،
الفاظ لکھے ہوئے، جنگ چھڑ جائے، کوئی ایسی وبا پھیل جائے جس سے باقاعدہ طور پر صوبے میں امن و امان کا خطرہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ کسی دی گل نہ سننے ہوں، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، پھر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر صدر جو ہے وہ گورنر آئین نافذ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم کون ہے جناب؟ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، تو وزیر اللہ کون ہے؟ حمزہ شہباز شریف، یعنی پیو بڑے پتر کے خلاف تو گورنر آئین نہیں لان لگا، پہلی گل۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر گورنر ہی کوئی نہیں پائن سرے تو جو گورنر صاحب تھے وہ اپنا ابھی بھی اپنے آپ کو آئینی گورنر لکھ چھوڑتے ہیں، کیا نام ہے، عمر سرفراز چیمہ صاحب، انہوں نے گورنر ہاؤس دا بوہا کوئی نہیں ٹپن دیندا، اور روز باہر بوہے سے لنگدا ہے مال روڈ دے بوہے تے کھلو کے اپنے آپ نوں ویسکوٹ پا کے کہندا میں گورنر ہاں، وہ کہندے چل لگی ہوئی آ، وہ اندر ہی کوئی نہیں وڑن دیندا، وہ بھائی صاحب وہ تو باہر چلے جاندے ہیں۔ یہ ہیں اس وقت کی صورتحال۔ نیا گورنر تعینات کرنے کے لیے سمری گئی ہوئی ہے بلیغ الرحمان صاحب کی، وزیر اعظم نے بھیجی ہوئی ہے، صدر صاحب جڑے نا انہوں اپنی پٹاری چ رکھ کے بیٹھے انہوں امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ اس وقت پریکٹیکل صورتحال ہے، لہٰذا پنجاب کے اندر ایک پولیٹیکل میس تو ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، ایک پولیٹیکل معاملہ تو گڑبڑ ہے، وہ 3 اپریل سے گڑبڑ ہے، جس دن سے وہ بھائی بھولا جڑا نا وہ کیا نام تھا مٹی کا مادو عثمان بزدار اس نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد سے صورتحال یہاں پر گڑبڑ ہے، پولیٹیکلی بھی ہے اور انتظامی اعتبار سے بھی ہے۔ لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا جتنا اثر ہونا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر 25 ارکان نااہل بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی حمزہ شہباز شریف نے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کم از کم یہی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہوں، میں نے اس پہ بہت سارے آئینی ماہرین سے بھی اور نون لیگ کے لوگوں سے بات چیت کی ہے، خود اپنی کو تھوڑی بہت عقل لڑائی ہے، آئین بھی پڑھا ہے، تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ مگر پھر بھی پاکستان ہے، پاکستان کے اندر بہو جی کسی لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سوال ویسے فواد چودھری سے ہوا ہے، آپ لوگ بھی کبھی کیجیے گا یہ سوشل میڈیا کے اوپر، یا آپ کے ارد گرد کوئی یوتھیا پایا جاتا ہو تو اس سے ضرور پوچھیے گا کہ ہوں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں تانوں، پہلے جب انہوں نے فیصلہ دیا تھا 7 اپریل والا، اس پر آپ نے ان کے خلاف ٹرینڈز چلائے تھے، تو اب آپ کو بہت دل کے جانی لگ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب سے یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے آگے سے بڑا ایک منافقانہ جواب دیا تھا، تو کوئی آپ کے ارد گرد کوئی یوتھیا ہو تو اس سے یہ سوال ضرور کیجیے گا کہ جنہوں نے وہ ٹرینڈز چلائے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، ان سے یہ پوچھے کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا، وہ ہنس کے بہا دیں گے، کیونکہ نہ انہوں نے شرم ہے نہ انہوں نے حیا ہے۔ فی الوقت اتنے، ملتے گئے بھی لاکھ۔